آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سعودی عرب کی آج بدھ 18 اپریل 2018 کی تازہ ترین خبریں بتانے جا رہا ہوں کہ آج سعودی عرب کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے یا کیا کیا اعلانات ہوئے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ بھی سعودی عرب کے حالات کے مطابق اپڈیٹڈ رہ سکیں۔ جی تو دوستو، بات کرتے ہیں پہلی خبر کے بارے میں۔ سعودی عرب میں عمرے کے بعد ریاست میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر رہنے والوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے ریاست میں آنے والے تمام عمرہ زائرین کے لیے سزاؤں کا اعلان کر دیا ہے کہ جو عمرہ ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی ریاست میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے سخت سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ مزید تفصیلات کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر عمرہ زائرین کو 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تمام عمرہ زائرین سے درخواست بھی کی ہے کہ عمرے کی میعاد ختم ہوتے ہی اپنی ریاستوں کو واپس چلے جائیں۔ انہیں مملکت میں قیام یا کام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ زائرین کو عمرہ ویزا مدت کے دوران مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے علاوہ کسی چوتھے شہر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کو سخت سزا ہوگی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ جی تو دوستو، سعودی عرب میں ہوا کرائے کا انوکھا معاہدہ، زمین 1000 سال کے لیے کرائے پر دے دی گئی۔ سعودی کے دارالحکومت ریاض میں زمین کرائے پر دینے کا ایک انوکھا اور منفرد جو ہے معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق زمین کے مالک نے زمین 1000 سال کے لیے کرائے پر دے دی، جس کا سالانہ کرایہ 2 ریال طے پایا ہے، جس کے مطابق 1000 سال کا کرایہ 2000 ریال ہوگا۔ اس معاہدے کی تصدیق قسیم ریجن کی عدالت نے بھی کر دی ہے۔ زمین کرائے پر دی جانے کی شروعات 1354 ہجری سے ہوگی اور اختتام 2354 ہجری میں ہوگا۔ جی تو دوستو، اگلی خبر خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے ہے۔ 61% سعودی خواتین نے جون میں گاڑی چلانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سعودی عرب میں 61% سعودی خواتین نے جون میں ڈرائیونگ کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پیر کو ریاض میں ہونے والی کانفرنس میں کیے جانے والے سروے احتیاط سے گاڑی چلائیں سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق صرف 9% سعودی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ڈرائیونگ کریں گی یا نہیں۔ 48% خواتین کا کہنا تھا کہ وہ آپس ڈرائیو کر کے جائیں گی، جبکہ 18% خواتین نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو خود اسکول سے لینے جائیں گی۔ 41% خواتین نے کہا کہ وہ سڑک پر گاڑی لے جانے سے خوفزدہ ہیں اور 31% خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں خود سے ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، جبکہ 27% خواتین نے بتایا کہ انہوں نے ذاتی ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں۔ سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 50% سعودی خواتین ٹریفک قوانین سے واقف ہیں۔ یہ خبر جرائم کی دنیا سے خبر ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی شخص اپنی ساتھی خاتون کے ہمراہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی ملازمہ اور اس کے پاکستانی سہولتکار کو مقامی خاندان کے گھر سے نقدی اور زیورات چوری کر کے فرار ہونے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عفیف کمشنری میں ایک سعودی شہری نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی بنگلہ دیشی ملازمہ 70,000 ریال مالیت کے سونے کے زیورات اور 16,000 ریال چرا کر فرار ہو گئی ہے، جس پر پولیس نے فوری کارروائی کر کے بنگلہ دیشی ملازمہ اور اس کے پاکستانی سہولتکار کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملازمہ سے نقدی اور زیورات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں موبائل فون بیچنے پر 2 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت محنت و سماجی بہبود نے تحقیقات کے دوران 2 غیر ملکیوں کو گاڑی میں موبائل فون بیچنے پر گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے اندر موبائل سیکٹر کے اندر بالکل سعودیزیشن ہو گئی ہے اور اس کے حوالے سے کوئی بھی خارجی، کوئی بھی غیر ملکی جو ہے وہ موبائل فون کا کام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے یہ غیر ملکی گاڑی میں موبائل فون بیچ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وزارت محنت و سماجی بہبود کے اہلکاروں نے فیلڈ فورس کے تعاون و اشتراک سے 260 دکانوں پر چھاپے مارے ہیں۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تارکین وطن کو مخاطب کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ سعودی قوانین کی پاسداری کریں اور ان میں ان کی اور ریاست دونوں کی بھلائی ہے۔ اگر کچھ ایسی ایکٹیویٹی کے اندر وہ ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کو فوری گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہماری اگلی خبر موسم کے بارے میں ہے۔ سعودی عرب میں طوفانی بارشوں کا امکان، شہریوں اور تارکین وطن کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے کے اختتام پر ریاست کے کئی شہروں طائف، باہا، کمشنی اور الہدا میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کر دیا ہے۔ شہریوں اور تارکین وطن کو سختی سے تاکید کی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو ندی نالوں کی طرف جانے سے منع کیا ہے کیونکہ گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ ہفتے کے آخر میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔
جس سے سیلابی ریلوں کا بھی خطرہ ہے۔ ریاض اور قصیم کے علاقے پہلے ہی گرد و غبار کے طوفان کی زد میں ہیں، جبکہ گزشتہ روز منگل کو باہر ریجن موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب کے اندر بلا اجازت اینٹی بایوٹک فروخت کرنے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر اینٹی بایوٹک فروخت کرنا ممنوع ہے۔ خلاف ورزی پر قید یا 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ وزارت نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ جو شخص بھی ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر اینٹی بایوٹک فروخت کرے گا اسے 6 ماہ تک قید یا لائسنس کی منسوخی یا 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ آخری خبر بھی جرم کی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ بہا پولیس نے 1 کلو سونا اور ہزاروں ریال چوری کرنے والے 4 رکنی عرب گروہ کو گرفتار کر لیا۔ بہا پولیس کے ترجمان نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ 4 عرب چوروں نے 34,000 ریال اور 2 لاکھ ریال مالیت کے زیورات چوری کر کے چھپا دیے تھے۔ پولیس نے برآمد کر کے ضبط کر لیے چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اقبال جرم کر کے مسروقہ زیورات کی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی، جنہیں برآمد کر کے پولیس اسٹیشن میں ضبط کر لیا گیا ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن سعودی عرب کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔